محترم سامعین اکرام، تنظیم اصلاح معاشرہ کا یہ ہفتہ وار پروگرام الحمدللہ رب العالمین ایک زمانے قدیم سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کا مقصد لوگوں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحیح تعلیمات کا پہنچانا، قرآن مقدس کے فروغ اور قرآن مقدس کے جو اللہ تبارک و تعالی نے احکامات ہمارے لیے بھیجے ہیں، ان احکامات کو تمام لوگوں تک پہنچا کر انہیں راہ راست کی طرف لے آنا۔ الحمدللہ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج درس قرآن کے سلسلے میں ہم حضرات پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع النور شریف۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت کا جو مقصد ہے، ان تمام جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقاصد عطا فرمائے، اس میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اخلاقیات میں بلند کر دیا جائے، ان کے اخلاق کو اس طریقے سے سنوار دیا جائے کہ جب ان کے اخلاق پاکیزہ اور عمدہ بہتر ہوں گے تو یقیناً ان کی فکر بھی اچھی ہوگی، اور جب فکر اچھی ہوگی تو ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اگر آدمی کا اخلاق گھٹیا ہے، رذیل ہے، گندا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ اسی طریقے کی باتیں سوچے گا جن سے وہ یہ اپنے کاموں کو یہ سمجھ کے لوگوں تک لے جائے کہ میں کس طریقے سے ان کو پریشان کروں یا پھر ان کے کاموں کو خراب کروں۔ معاذ اللہ، گندی فکر ایسی ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور، بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں کہ جناب والا وہ اپنی زبان سے مسلمان ہیں، اپنی زبان سے اقرار تو کریں گے کہ ہم محبت رسول کے بہت بڑے متوالے ہیں، ہم عشق رسالت کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کے اخلاق اس بات کی گواہی نہیں دیں گے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لا جرم ان اللہ یعلم، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ رب العزت لا يحب المستكبرین، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے آپ کو نبی ہونے کا اظہار کیا تو جانتے ہیں سب سے بڑی چیز جو کفار اور یہود اور بہت سے نصارہ کے سامنے پیش آئی، جس نے انہیں ایمان نہیں لانے دیا، وہ چیز ہے تکبر۔ جی، کون سی چیز ہے؟ تکبر۔ اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے نرمی اختیار کی، اس طور پر انہوں نے سوچا کہ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، جی، بیچ کے بنے رہو، ادھر ہو گھپ گھپ ادھر ہو گھپ، ادھر ہو اچھا ادھر ہو اچھا۔ ادھر آتے تو بیٹھ کے کہتے واہ کیا بات، آپ کے لیے جان قربان، آپ کے لیے سب کچھ، اور جب اپنوں میں جاتے تو کہتے ارے ہم تو بس ایسے چلے جاتے ہیں، کیا ہمارے دل میں کچھ ہے کیا، تم بلا وجہ شک کر رہے۔ ان کو قرآن نے منافق کہا۔ اب بات آپ کو سمجھنی ہوگی، جو لوگ ایمان نہیں لائے اس میں سے ایک بڑا طبقہ اس بات پر تکبر کرتے کہ ہم بڑی قوم کے ہیں، بڑے سردار ہیں، امیر ہیں۔ کچھ نے تو یہ کہا کہ اگر نبی آنا ہی تھا تو وہاں کیوں آ گیا، ہمارے ہاں آتا، ہم زیادہ مالدار ہیں۔
کچھ نے یہ کہا کہ کوئی نبی ایسا ہوتا ہے جو غریبوں میں بیٹھے، مسکینوں میں بیٹھے، فقیروں کے ساتھ بیٹھے. جی تو بلند شان ہونی چاہیے. ان کے حساب سے بلندی یہ تھی کہ غریبوں کو منہ مت لگا، جی فقیروں کی مدد نہ کرو، کوئی پریشان حال ہے تو پریشان ہونے دو. جیسے پہلے کے بادشاہ اور دیگر لوگ ظلم اور جبر کے دروازے کھولے رہتے تھے، تو ان کا یہ سوچنا تھا کہ ایسے ہونا چاہیے. ابو جہل کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا تکبر اوروں سے بہت زیادہ بڑھا ہوا، اور اتنا زیادہ اس کا تکبر بڑھا ہوا تھا کہ حضرات محترم جب بدر کے میدان میں اس کو دو بچے حضرت معاذ اور معوذ، حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، انہوں نے اسے گھوڑے سے گرا کے اور دونوں بھائیوں نے مل کے زبردست اس کی کٹائی کی اور بالآخر اسے بالکل جاں بلق چھوڑ دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے کہا کہ ذرا کوئی پتہ لگائے کہ اس کا کیا ہوا. ابو جہل کسی اور کا نہیں پوچھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کا انتظار تھا کہ ابو جہل کا کیا ہوا. تو فرماتے ہیں میں نکلا اور دیکھنے لگا کفار کی لاشوں میں ایک مقام پر، اور وہ مقام وہی جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پچھلی رات نشان لگائے تھے کہ ابو جہل یہاں پر، اسی مقام پر وہ پڑا ہوا. فرماتے ہیں کہ میں پہنچا اور پہنچ کے میں اس گستاخ رسول کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. ایسے عالم میں بھی اس کا تکبر نہیں گیا. وہ کہہ رہا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کہہ رہا ہے بکری چرانے والے تو بہت اونچی جگہ بیٹھ گیا. جی جان نکلنے والی ہے، لیکن تکبر نے ایسا اس کو گھیرا ہوا ہے. کہہ رہا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اے بکری چرانے والے تو بہت اونچی جگہ بیٹھ گیا. تو آپ نے اس کو جھڑکی لگائی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ جیت کس کی ہوئی، فتح کس کی ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو نصرت و کامیابی سے نوازا اور تمہیں ذلت و رسوائی سے مسلمانوں کی فتح دی. تو اس نے افسوس کیا. اس کے بعد آپ نے جو ہے ارادہ کیا کہ اس کی گردن میں الگ کر دیتا. تو حضرات محترم ایک بات اور جان لیں، یہاں پہ پہلے جو جنگیں ہوتی تھی فیس ٹو فیس، اس میں اگر کسی ایک نے کسی کو ایسا مار دیا کہ اب وہ تڑپ رہا ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی ہے، تو یہ قانون تھا کہ جس نے مارا ہے وہ اس کو پورے طور پہ مار دے، اس کو تڑپتا نہ چھوڑے. یہ قانون تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں قانون تھا، یعنی آپ تڑپتا نہیں چھوڑ سکتے تھے اسے. جی تو اب سوچا کہ اب جہاں بلب ہے اس کی گردن اتار دیتے ہیں. تو اس نے اس وقت بھی کہا، تکبر کا ایسا عالم، کہا گردن کاٹ ہی رہے ہو تو ذرا جڑ سے کاٹنا، تاکہ جب سروں کے بیچ میں رکھا جائے تو پتہ چلے کسی سردار کا ہے. جی تکبر نے ایسا گھر کیا ہوا ہے. حضرات محترم یہود کا بھی یہی حال تھا، ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بھی تکبر کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے نشانیاں دیکھی، اور نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی صرف اس بات پر ایمان نہیں لائے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم بنو اسرائیل سے ہیں اور آخری نبی ہم میں آنے چاہیے. اس میں کیسے آئے؟ تکبر، جلن، حسد. علماء نے بیان فرمایا تکبر اسے کہتے ہی ہیں کہ آدمی حق بات کو جھٹلائے، نہ مانے، حق بات کا انکار کرنا، یہی تکبر ہے. اب حق یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزماں ہے اور بنی اسماعیل میں تشریف لائے ہیں، یہ حق ہے. تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے، اللہ کے مقدس انبیاء کرام نے اس کی شہادتیں اور گواہیاں بھی پیش کی، سب پتہ ہے. لیکن تکبر نے اتنا گھر کیا کہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو سب سے بڑا خسارہ ہوا، اور سب سے بڑا خسارہ کیا کہ تکبر کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے مستفیض نہیں ہو پائے.
یہ سب سے بڑا نقصان۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنے اندر تکبر کرے تو کیا یہ اس کو زیب دیتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات، تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، وہ اسی کی شان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ وہ تکبر کرے، بلکہ جناب والا اگر کوئی زمین پر اکڑ کے چلتا ہے تو اس کے بارے میں بھی لا تمشی فی الارض مرحا، قرآن نے کہا زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اس کے لیے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو کسی سے گفتگو کرنی ہے تو ہاتھ کو پیچھے باندھ کے گفتگو نہیں کرنی، یہ بھی تکبر کی علامت سمجھ جاتی، اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ کو آگے کر کے یا پھر ایسے کر کے بات کیجئے تاکہ عاجزی سمجھ میں آئے۔ تو میرے پیارے میرے عزیزوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کے علاوہ مخلوق میں یہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے طریقے کو دیکھ کر اس کے باوجود بھی اگر وہ تکبر کرتا ہے، اللہ نے جو اسے مال دیا یا علم دیا یا اسے منصب دیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا، اور ان تمام چیزوں کو پانے کے بعد اگر وہ تکبر کرتا ہے تو اب اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرماتے ہیں، شریعت کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبر کرے گا، جو شخص تکبر کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر کرنے والے کا انجام قیامت کے دن یہ ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن چیٹیوں کی طرح اکٹھا کرے گا، جیسے چیٹیاں ڈھیر ساری ایک جگہ اکٹھا ہو جاتی ہیں ایسی، لیکن وہ مردے ہوں گے، جیسے ایک لاش ہو، بس ایسی ان کی مثال ہوگی۔ ان پر ہر طرف سے ذلت و رسوائی چھائی ہوگی، اور میدان محشر میں وہ ایسے بکھرے پڑے ہوں گے اور لوگ ان کو اپنے پیروں سے روند رہے ہوں گے۔ تکبر کرتے تھے جی، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے لوگ، ان کو روندا جاتا۔ حضرات محترم، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاجزی کرے، انکساری کرے۔ عاجزی انکساری کا مطلب کیا کہ آپ جب بھی کسی سے ملیں تو آپ کے اندر ایک خلوص ہو، اگرچہ آپ بہت بڑے ہیں لیکن آپ کا ملنے کا انداز بڑپن والا نہ ہو، یعنی بڑا دکھانے والا نہ ہو، بلکہ آپ کا انداز ایسا ہو کہ اگلے کو یہ لگے کہ ہاں انہوں نے مجھے کچھ اپنے تئیں عزت سے نوازا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ جی، آپ بہت دفعہ دیکھے ہوں گے کہ کسی دکان پہ چلے جائیے اور اگر آپ اس دکان پہ سامان لینے گئے ہیں اور وہ دکاندار اگر بڑے بڑے سامان دے رہے ہیں اور اگر کوئی چھوٹا سامان اس میں لینے کے لیے پہنچ جائے تو لوگ توجہ نہیں دیتے، دکاندار سوچتے ہیں کیا وقت برباد کرنا، پہلے بڑوں کو دیکھو۔ جی، یہ بھی دیکھا جائے گا، یہاں تک دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیسے برتاؤ کیا۔ وہ بیچارہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت اتنی کی ہے تو کیا مطلب، اب وہ 1000 روپے لے کے آئے گا تبھی اس کی ضرورت آپ مانو گے؟ کوئی اگر 10 روپے لے کے آیا تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، عاجزی انکساری کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مرتبے کو
نہ دیکھے بلکہ اپنے منصب سے اتر کر بڑھ کر اگلے کا استقبال کرے جس کا منصب آپ کی طرح نہیں. سمجھ رہے ہیں مثلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک عورت تھی, وہ بہت بولتی تھی, باتیں بہت کرتی تھی, تو جو ان کو دیکھ لیتا وہ راستہ بدل کے بھاگ جاتا. ارے فلا 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 بھاگو بھاگو, کوئی جاتا پکڑ لے گی تو بہت بولے گی. یہ بھی ضعیفہ تھی. ایک دن صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں تشریف فرما تھے. وہ آ گئی اور آگے کہنے لگی, یا رسول اللہ میری بات سن لیجئے. بلانے لگی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھے تو صحابہ کرام نے اپنے طور پہ جو بھی کہا ہو, اشارے کیے ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم چلے گئے. صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے گئی ایک میدان میں جہاں دھوپ کی شدت تھی, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت دیر تک وہ باتیں کرتی رہی, بہت دیر تک. صحابہ پریشان ہو گئے کہ دھوپ کی شدت بھی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی, اور یہ ہے کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی. حضرات محترم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جب واپس آئے تو صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ آپ بھی جب جانتے ہیں, سارا مدینہ جانتا ہے کیا معاملہ ان کا, پھر بھی آپ نے اتنا زیادہ ان کو وقت دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, اگر میں اس کی نہ سنوں گا تو کون سنے گا. حضرات محترم یہ عاجزی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست حق پہ جو لوگوں نے ایمان کو قبول کیا وہ سب سے زیادہ اس بات پر فدا تھے کہ وہ معاشرہ جو تکبر میں ڈوبا ہوا ہے اور اتنا تکبر کرتا ہے کہ غلام کو جانور بھی نہیں سمجھتا. جی غلاموں کو جانور بھی نہیں سمجھتا. ایسے عالم میں ایک نبی آ کر ہم کو وہ مرتبہ دے رہے ہیں جو ان کے ہاں بڑے بڑوں کو ملا کرتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی بارگاہ میں ایمان قبول کرنے کے لیے آئے تو آپ نے پوچھا کہ میں اگر ایمان قبول کروں تو مجھے کیا ملے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, تم کو وہ ملے گا جو ابو بکر کو, تم کو وہ ملے گا جو علی کو, تم کو وہ ملے گا جو عثمان کو, یعنی تم کو ان کے برابری کا درجہ ملے گا. اور الحمدللہ رب العالمین اسلام نے یہی برابری دکھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں تو اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بغل میں رکشہ چلانے والا کھڑا ہے یا پھر ہمارے پیچھے کوئی بہت بڑے سیٹ صاحب ہے, نہیں, بلکہ عالم یہ ہے کہ نسب پہ فخر آپ کا ہوگا, آپ جانو. لیکن ہمارے یہاں جو اسلام میں جو سب سے کم درجے کا سمجھا جائے, اگر اس کی اولاد بھی قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کر لے تو وہ قوم کے امام. جی وہ اب امامت کرتے ہیں. اب سید صاحب بھی پیچھے کھڑے ہوں گے, خاص صاحب بھی پیچھے کھڑے ہوں گے, انصاری صاحب بھی پیچھے کھڑے ہوں گے, صدیقی صاحب بھی کھڑے ہوں گے, اپنے آپ کو فاروقی اور اپنے آپ کو عثمانی کہنے والے بھی کھڑے ہوں گے. جی جہاں پہ غریب اپنے قدموں کو رکھے گا وہاں پہ وقت کے سیٹ صاحب اپنے سر کو جھکا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہمیں عاجزی سکھائی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی طلب کیا. عاجزی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی طلب کیا کرو, اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. جی اس کو بلند کر دیتا ہے. ہمارے بزرگان دین بہت سے ایسے رہے جن کو کوئی کمی نہیں. جی حضور خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دولت دی، ترکے میں کافی کچھ ملا، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کو راہ خدا میں دے کر بریا نشینوں کا ساتھ لیا، اور ایک وقت یہ آیا کہ جب سب کچھ چھوڑ دیا تو اب عالم یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے نام کے چرچے رکھے، عاجزی آپ نے دکھائی، سارا کچھ غریبوں میں بانٹ دیا، مسکینوں کو دے دیا، فقیروں کو دے دیا، اور خود قناعت کی سوکھی اور موٹی روٹیوں پر، اور آج یہ عالم ہے کہ اللہ نے اس عاجزی کا یہ صلہ دیا کہ ہر جگہ ہر محفل میں حضور سید سرکار خواجہ پاک کے نام لیے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، عاجزی طلب کرو، کیونکہ عاجزی انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ اور آگے بیان فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اسے رسوا کر دیتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اپنے نگاہ میں کہ میں بڑا بلند ہوں، میں مرتبے والا ہوں، لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ بہت ہی کم درجے کا ہو جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی اوقات، اس کی حیثیت کتے اور سور سے بھی بری ہو جاتی ہے۔ اللہ، اسلام تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اب اپنے تکبر کو دور کیسے کریں، یہ بھی ایک طریقہ جاننا ضروری ہے۔ تکبر کو دور کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ عاجزی انکساری کرے۔ وہ کیسے؟ ایک واقعہ میں نے پڑھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ فقیروں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ لوگ اپنے سامنے ایک چھوٹا سا دسترخوان بچھا کر جو بھی ان کے پاس روکھا سوکھا ہے وہ اس کو کھا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے اولاد رسول کو دیکھا تو سب نے کہا کہ امام علی مقام آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھوڑے سے اتر گئے اور جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور بیٹھتے ہی آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انہو لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور یہ آپ نے آیت کریمہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد ان کے پاس جو کچھ موجود تھا اس میں سے آپ نے بھی بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمایا۔ جب تناول فرمایا، اب میری دعوت آپ لوگ قبول فرمائیں اور چلیں اب سارے کے سارے میرے گھر۔ آپ سارے فقیروں کو لے کے اپنے گھر آئے، مسکینوں کو لے کے گھر آئے، آپ نے بہترین دعوت کا انتظام کیا، ان کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد آپ نے جب ان کو رخصت کیا تو ان کو نذرانے بھی عطا کیے۔ تو حضرات محترم، امام عالی مقام کی شان کتنی رفیع ہے، کتنی بلند ہے، لیکن آپ نے وہاں پر اپنی عاجزی کو ظاہر فرمایا۔ اور کیونکہ عاجزی انسان کو بلندی دیتی ہے، اور تکبر انسان کو اللہ اور مخلوق کے سامنے بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو اگر ہم عاجزی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے دل سے جو تکبر ہے وہ نکل جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات ہوگی، تو آپ نے اپنے نسب اور نسل، اپنے رنگت، چمڑی، قوم پہ تھوڑا فخر کیا، اور منہ سے آواز تیز بھی نکل گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری ماں کالی تھی، یعنی تم کالی ہو، کالی نسل۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف ہوئی،
آپ روتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ابو ذر نے کہا کہ تیری ماں کالی تھی. حالانکہ بات حق ہے بھائی آپ کی امی کالی تھی، لیکن جناب والا کہنے کا جو معاملہ تھا اور جو انداز تھا وہ صحیح نہیں، وہ تکبر آمیز تھا، فخر والا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اگلے کو ذلیل کرنا، رسوا کرنے کا انداز تھا. بہرحال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے معاملات وہ ہم صرف اپنے لیے تعدیب کے لیے بیان کر سکتے ہیں، باقی آپ ان کے معاملات کو اپنے سے کمپیئر نہیں کر سکتے اور نہیں آپ تنقید کر سکتے معذرت، بلکہ یہ جو کچھ بیان ہے صرف اور صرف ہماری اصلاح کے لیے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے کہا جاؤ جا کے کہو ابو ذر سے کہ جن عورتوں نے مجھے دودھ پلایا ہے ان میں سویبہ ایک ایسی تھی جو کالی تھی، انہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے، اب آئے مجھے کہے کہ میں بھی کالی کا بیٹا. حضرات محترم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو جا کے بتایا تو یقیناً صحابہ اکرام ایسے تھے ہی کہ انہوں نے فوراً رجوع کیا. بڑی تکلیف ہوئی، آپ روئے اور اتنا زیادہ روئے کہ آپ کا تکبر رفع ہو گیا. آپ نے اپنی جوتیاں پیروں سے اتاری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، کہا لو اس سے مجھے مارو تاکہ میرا جو تکبر، میرا جو گھمنڈ، میرا جو غرور، میرا جو فخر ہے وہ سب کا سب چلا جائے اور پتہ چل جائے کہ ابو ذر کی اوقات کیا. جی حضرات محترم ان تمام باتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے، جو ہمارا اس دنیا میں آنا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اصلاح کر کے اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر زندگی گزار کر ہم جنتی بنیں. جی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنتی بنانا چاہتا ہے، تبھی تو اس رب نے ہمیں کلمے کی توفیق نصیب عطا فرمائی. ہمیں جنتی بنانا چاہتا ہے تبھی تو اس نے ہمیں اپنے سب سے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم ہمیں جنتی بنانا چاہتا ہے تبھی اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ اپنی سب سے پیاری کتاب ہمیں عطا فرمائی، جو کتاب ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو قطعی پسند نہیں فرماتا، اور جن جن لوگوں نے تکبر کیا ان کا انجام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بھی ذکر فرمایا اور اپنے پیارے حبیب کی زبان فیض ترجمان سے بھی اسے جاری و ساری فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو. جی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو قارون تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ مال نہیں خرچ کرتا تھا، وہ دیتا تھا، غریبوں کو بانٹتا تھا، کرتا تھا، اپنے طور پہ جتنا ہو سکتا تھا وہ کرتا تھا. لیکن جب اسے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا اور اس نے کیلکولیشن کیا اور شیطان نے اسے ورغلایا، کیونکہ ہمارے ہاں بھی لوگ ہوتے ہیں آپ کی کمائی بہت زیادہ ہے، آپ کے دروازے پہ غریبوں کی مسکینوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، آپ نے اپنے طور پہ کسی کو 100 دیا، 50 دیا، تو غریب کے لیے تو اگر کسی غریب کو آپ 100 روپے دے دو تو وہ اللہ جانے پتہ نہیں کون کون سی آپ کو دعا دے ڈالے گا. لیکن آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے 100 روپے کچھ بھی نہیں. جی وہ حق آپ نے نہیں نکالا. تو ایسے تو بہت سے لوگ بانٹتے ہیں دنیا میں، لیکن جو حق ہے اللہ وہ مین چیز. جب مطالبہ ہوا تو اب جو ہے اس کو شیطان نے ورغلایا، اور معاذ اللہ جب شیطان نے ورغلایا تو وہ گھمنڈ میں آ گیا کہ دولت میری، سب کچھ میرا، نہیں دیتا کیا ہوگا، کیا کریں گے. لیکن پھر بھی دیکھا کہ اتنے سے بھی بچ نہیں پاؤں گا تو معاذ اللہ اس نے ایک الگ حربہ استعمال کیا. اور وہ حربہ کیا استعمال کیا کہ کسی زانیہ، کسی بدکار عورت سے معاذ اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ الزام رکھوا دیا. تو اس نے عید کے دن
موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کو آپ نے نماز پڑھائی، خطبہ دے رہے تھے کہ زنا کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے حد جاری کی جائے، سنسار کیا جائے۔ تو اسی میں قارون کھڑا ہو کے بولا کہ اگر کوئی نبی کرے تو معاذ۔ تو آپ نے فرمایا کہ چاہے میں بھی کروں یہی سزا ہوگی۔ تو وہ عورت کھڑی ہو گئی اور اس سے الزام لگا۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور جب اس عورت نے آپ کا جلال دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی اور بھرے بچنے میں اعلان کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے مجھے پیسے دیے کہ تم ایسا کہو تو میں کہہ رہی ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جناب والا کہ اس کے تکبر نے اسے دین کی طرف جھکنے نہیں دیا، ایک نبی کے پیغام کی طرف جھکنے نہیں دیا، اور اس نے جو مال ان تمام حرموں میں خرچ کیا اگر وہی مال دین کی راہ میں دے دیتا تو بچ بھی جاتا، اس کا تکبر بھی دور ہو جاتا اور اس کو سربلندی بھی ملتی، وہ ذلت و رسوا نہ ہوتا۔ لیکن اس کے تکبر نے اسے جھکنے نہ دیا، اور عالم یہ ہوا کہ اب وہ زمین میں دھستا ہی جا رہا۔ کہاں تم تکبر کی باتیں کرتے تھے، کہاں تم بلندی کی باتیں کرتے تھے، اور اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ وہ زمین میں دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا ہی جائے گا۔ یعنی تمہارا مقام وہ نہیں بلکہ ادھر۔ جی تو حضرات محترم، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی تکبر کریں، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کسی کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی تکبر ہو تو اس کو نکال دے۔ تکبر اسے بھی کہتے ہیں کہ انسان اب جیسے کسی محفل میں آئے تو وہ پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات کو نہیں پسند فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام آپ کے لیے کھڑے۔ جی اس میں بڑی حکمتیں ہیں، ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے اپنے طور پر آپ کی جیسی بھی ہو سکتی تھی، اپنے زندگی کے آخری سانس تک آپ کی تعظیم کو ہی اپنا ایمان سمجھتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کوئی میرے لیے کھڑا ہو، لیکن وہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے کہ جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہے تو عاجزی کا یہ عالم ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، اپنی چادر رحمت بچھاتے ہیں، اس پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور گفتگو فرماتے ہیں۔ وہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے کہ جب اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ ملتی ہیں تو ان کے لیے بھی اپنی چادر تطہیر کو بچھاتے ہیں اور ان سے بھی گفتگو فرماتے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ حضرات محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی سے بڑھ کر تو اس کائنات میں کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود کے لیے پسند نہیں فرمایا، لیکن عاجزی کا طریقہ امتیوں کو بتا دیا۔ جی کہ عاجزی کیسے کی جائے، عاجزی کرو گے تو کیا فائدہ۔ ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ کامیاب اس وجہ سے تھے کہ ان کے پاس عاجزی بہت تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ کبھی بھی یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی آپ کے قدم چومے۔ حالانکہ ماں باپ کے قدم چومے جا سکتے ہیں، جی کوئی تعظیماً اگر اپنے مربی یعنی پیر محترم استاذ ان کے قدم کو بھی چومنا چاہے تو شرع میں اجازت، سمجھ رہے ہیں آپ۔ لیکن حضرات محترم، آپ اس بات کو پسند نہیں فرماتے اور خود اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی نے چوم لیا اور میرے دل میں خیال آ گیا، اور کسی نے نہیں چوما میرے دل میں خیال آ گیا کہ ارے فلاں نے تو چوما انہوں نے نہیں چوما، تو ایسا نہ ہو کہ یہ چیز مجھے ہلاک کر دے، میں اس کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں۔ تو حضرات محترم، یہ بھی نہیں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں فلاں جگہ جاؤں تو لوگ میری تعظیم کریں، کھڑے ہو جائیں، میرے لیے نعرے بلند کیے جائیں، نہیں، بلکہ عزت و ذلت سب کچھ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ آپ جس مرتبے کے حامل ہوں گے، آپ جس محفل میں جائیں گے، وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے مکمل اور متعین فرما دے گا، آپ کو وہ چیز مل جائے گی، آپ کو خود سے اپنے لیے پریشان نہیں ہونا۔ تو میرے پیارے، میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت عظیم برکت ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے اور کسی آپ کے مرید نے آپ کا پاؤں چوم لیا، دھوکے سے، پتہ نہ چلا، چپکے سے، دھوکہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ، چپکے سے چوم لیا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے ان کو بہت سخت تنبیہ کی
تو وہ افسردہ ہوئے. اس کے بعد پھر آپ نے ان کو تسلی دی, کہا میرے بھائی یقیناً جب میں نے آپ کو ڈانٹا تو آپ کو تکلیف ہوئی اور مجھے بھی سخت تکلیف ہوئی, ایسے جیسے کوئی میرے دل میں تیر چبو دے ایسی تکلیف ہوئی, لیکن آپ یہ کام آئندہ نہ کریں. سمجھ رہے ہیں ذات محترم, یہ بزرگوں کی عاجزی تھی, انکساری تھی, اور جو عاجزی انکساری کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے کامیاب بنا دے گا. خلیفہ ہارون رشید لوگ بیان فرماتے ہیں, کرتے ہیں, تاریخوں میں بھی ہے کہ اپنے اپنے طور پر انہوں نے بھی جیسے بھی وہ سخت تھے معاملات ان کے, لیکن وہ علماء نواز تھے, عاجزی بہت تھی. حضرت ایک نابینا قاری تھے, وہ ان کی بارگاہ میں غالباً امام آمش جی, وہ ان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ نے ان کی دعوت کی تو خلیفہ ہارون رشید نے کھانا کھلانے کے بعد ہاتھ دھلایا تو پوچھا کہ آپ جان رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کون دھلا رہا ہے ان سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں معلوم. تو لوگوں نے بتایا کہ خود خلیفۃ المسلمین جو ہے آپ کے ہاتھ دھلا رہے ہیں, تو آپ نے ان کے لیے دعا دی. جب کوئی عالم آتے تو آپ کھڑے ہو جاتے. تو خلیفہ ہارون رشید سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو جو خلافت کا روب ہے وہ جاتا ہے, یعنی اس سے کم ہوتا ہے. انہوں نے سمجھا, وزراء نے ایسا کہا. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا اگر علماء کی تعظیم سے میرا روب اور یہ میرا مرتبہ جاتا ہے تو چلا جائے, مجھے ایسے روب اور مرتبے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرات محترم یہ انکساری اور عاجزی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ ہارون رشید سے اتنا بڑا کام لیا, اتنا بڑا کام لیا جو قرآن مقدس کے حوالے سے جی, قرآن مقدس پر اعراب آپ کے زمانے میں لگا, قرآن مقدس کی جو تزئین ہے وہ آپ کے زمانے میں ہوئی, اور بہت سے کام قرآن مقدس پر اللہ رب العزت نے آپ سے لیے. تو بہرحال حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی ہمیں انکساری عطا فرمائے, عاجزی عطا فرمائے, تکبر سے دور رکھے, قرآن مقدس کے فرمان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اگر ہم اپنے دل میں یہاں پہ ایک آخری بات سن لیں, بالکل آخری, اگر قرآن نے فرمایا ان اللہ یعلم ما یسرون ما یعلنون, اللہ جانتا ہے وہ کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں. مثلا میرے دل میں تو ہے کہ میں تکبر لیے بیٹھا ہوں, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے میں علی جناب شاہد صاحب قبلہ کی تعظیم کروں, لوگوں کو دکھانے کے لیے, دل سے نہیں. تو یہ جانے نہ جانے اللہ تو جان ہی رہا ہے نا کہ تم دل میں کیا رکھے ہو. تو رب نے سب کچھ بیان فرما دیا. وہی حال اگر آپ ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو معاذ اللہ پھر آپ کا حال منافقین کا ہوگا. جی اللہ ہمیں اس منافقت سے بچائے. ایک تو وہ تھے جو تکبر کی وجہ سے کفر کے دلدل میں بھٹکتے رہ گئے, اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے سنا بھی, جانا بھی, پہچانا بھی, بیٹھے بھی رہے, مانتے بھی رہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے دل میں جو رکھا اس کو ظاہر نہ کیا, جو ظاہر تھا اس کو مانا نہیں. تو جناب والا وہ منافق ہوئے اور اسی منافقت میں وہ تباہ و برباد ہوئے. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لا کر عمل کر کے اپنی زندگی کو ایک مثالی زندگی بنانا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت اور قرآن مقدس کی پیروی کے ساتھ ہو. انشاءاللہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہاں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی, اور قبر میں بھی انشاءاللہ الرحمن چین و سکون کے ساتھ رہیں گے, اور میدان محشر میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ ہوگا. اور جب جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر نہیں ہوگا تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ سارے لوگ زور سے جنت میں انشاءاللہ الرحمن. تو اپنے دل کو پاک کریں, اپنے دل سے تکبر کو نکال دیں, اور آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کہیں سے بھی تکبر کا کوئی شائبہ نہ آنے پائے. نہیں میں نے یہ کہا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہ ہوگا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی بولی جاتی ہیں تاکہ آدمی جو ہے ہر طرح سے سمجھ لے.
جی میں نے پہلے جہنم کا ذکر کیا بھائی، اگر تکبر برابر ذرہ برابر بھی تکبر آپ کے دل میں ہے تو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں. اور اگر ذرہ برابر بھی تکبر نہ ہوگا تو کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ جنت میں. اللہ رب العزت خیر فرمائے، خیر فرمائے، خیر فرمائے، اور ہم تمامی حضرات کو تکبر سے دور فرمائے. تکبر دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بغض، حسد، کینہ اور دوسروں کی عیب جوئی، چغل خوری، ان تمام چیزوں سے بچیں. اگر ہم ان چیزوں سے بچیں گے تو تکبر سے بچ جائیں گے. کیونکہ انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس میں تکبر ضرور پایا جاتا ہے. جب کسی کی چغلی کرتا ہے تو اس میں بھی تکبر پایا جاتا ہے. جب حسد کرتا ہے تو سب سے بڑا والا تکبر پایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے اپنے دلوں کو ہمیں اس سے پاک کرنا انشاءاللہ. آئندہ حسد، غیبت، چغلی، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے دور رکھے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے ہمیں وابستہ کرے اور ہمیں اسی پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اسی زندگی میں ہمیں موت نصیب عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.